لان میں لگے سفید فوارے کی صفائی کر کے اسے چلایا گیا تو جیسے ہر شے مکمل ہو گئی۔ مالی کی ایک ہفتے کی محنت نے ہر شے کو ظاہر کر دیا تھا۔ سفید ہیکل گیٹ کا اندرونی حصہ چھت والا تھا، نیچے 4 گاڑیاں کھڑی کرنے کی گنجائش تھی۔ بائیں جانب چوکیدار کا چھوٹا روم۔ اندرونی عمارت کے سفید ٹائلز کے بلاک تھے۔ چوکور ٹائل کے چاروں اطراف 4 انگلی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی جس میں گھاس لگی تھی۔ اس روش کے دائیں بائیں آخر تک گملوں کی قطاریں۔ عمارت کا اصل رنگ سفید تھا، براؤن شیشے، مگر اوپر چڑھی بیلوں نے سفیدی کو غائب کر رکھا تھا۔ ہریالی ہریالی اور تا حد نگاہ ہریالی۔ وہ سفید لان چیئرز پر ٹک گئے، آرام دہ حالت میں۔ آج آپ پر تھکن کا شائبہ بھی نہیں؟ عقیلہ نے ان کے چہرے کی خوشی کو جانچا تھا۔ وہ منہ سے کچھ نہ بولے۔ عقیلہ نے تپائی سے جگ اٹھا کر پانی کا گلاس بھرا اور ان کے سامنے کیا۔ شکریہ۔ وہ گھوٹ گھوٹ پیتے ہوئے ایک طائرانہ نگاہ چاہر اطراف دوڑا رہے تھے۔ اتنا خوش تو آپ بدر کی پیدائش پہ بھی نہ تھے۔ عقیلہ اپنے تجزیے میں درست تھی۔ وہ کھو سے گئے۔ وہ جد و جہد کا زمانہ تھا اور تم بھی۔ بچہ اتنی جلدی کب چاہتے تھے؟ اچانک آ گیا۔ تمہاری پڑھائی، سول سروسز کا آغاز، میرے لیے وہ بہت ٹف ٹائم تھا۔ اس کی موجودگی غصہ نہیں دلاتی تھی مگر الجھن ہوتی تھی کہ ابھی کیوں آ گیا۔ اسے کچھ عرصے بعد آنا چاہیے تھا۔ ہم اس پر توجہ ہی کب دے سکے تھے مگر ہماری ساری محنت اور وقت اس کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے ہی تو تھی۔ انہیں اپنی غلطیاں یاد تھیں مگر تسلیم کی خو نہیں تھی۔ وہ اپنے آپ کو اور بیوی کو بھی توجیہات سے بہلا لیا کرتے تھے۔ ہمیں خبر بھی نہ ہوئی اور وہ ہم سے اتنا دور ہو گیا، ہوتا ہی چلا گیا۔ عقیلہ چپ سی ہو گئے۔ وہ پھر چاروں جانب دیکھ رہے تھے۔ ہر شے کی خوبصورتی اپنی جگہ قائم تھی مگر ماحول بوجھل سا ہو گیا۔ ایک بات کہوں آپ سے؟ ان کی آواز مدھم اور کھوئی کھوئی سی تھی۔ وہ انہیں کبھی مورد الزام نہیں ٹھہراتی تھی، وہ ان کے ہر عمل میں شریک کار تھی۔ مگر یہ تانا نہیں ہے اور نہ ہی خود جتانا، مگر اس نے اولاد کے معاملے میں بے پرواہی کی۔ یہ عادت اس نے ہم سے ہی لی ہے۔ اس نے اپنی اولاد کو وہی سب دیا جو اپنے والدین سے پایا۔ آج اگر یہ اکیلا ہے، تنہا، تو بیج شاید ہمارا ہی بویا ہوا ہے۔ بدر تو اپنی زندگی میں مست ہے، بے فکر۔ کچھ مت کہو عقیلہ، تمہارے جملے کی دھار میں وہ تیزی نہیں جو میرے ضمیر کے کوڑوں کی آواز، فقط آواز میں ہے۔ میں ٹکٹکی سے بندھا ہوں، جلاد ہانپ رہا ہے مگر سزا ختم نہیں ہوتی۔ ان کے چہرے پہ ملال ملال اور ملال ہی تھا۔ وہ چاروں عظمت اللہ بلاغ کے پیچھے ہری بھری گول چھتری کے نیچے بینچوں پر آپ برا جمان تھے۔ یہاں رش کم ہوتا تھا۔ اریبہ تیزی سے کتابیں کھول کھول کے انگلش کے نوٹس بنا رہی تھی۔ ماہرو اور حلیمہ فیشن میگزین پر جھکی تھی۔ حسنل حسب عادت بیزار بیگم تھی۔ حسنل حلیمہ کے بچپن کی دوست تھی۔ بلاغ کا پہلا گھر حسنل کا اور 7واں حلیمہ کا تھا۔ وہ حسنل کے گھر والوں، گھر کے ماحول، ہر شے سے بخوبی واقف تھی۔ حسنل کے خاندان کی مذہبی خدمات، ترویج اسلام اور تبلیغ دین کا شہرہ 4 سو تھا۔ حلیمہ کے گھر والوں کی حیثیت مریدین جیسی تھی۔ حلیمہ کے والد اپنی نوجوانی کے زمانے ہی سے مذہبی رجحان والے تھے۔ عملی زندگی میں قدم رکھا تو پھر دوست احباب بھی اسی ٹائپ کے بنائے۔ آخر میں بیوی بھی حسب منشا مل گئی، سرے جڑتے گئے۔ ان کے گھر کا ماحول اپنے باقی خاندان سے بالکل ہٹ کے تھا، پھر کٹ بھی گیا۔ خاندان کی روشن خیالی، اعتدال پسندی، میانہ روی، ہر شے کو ساتھ لے کر چلنا ان کے نزدیک بے حیائی، بے جا آزادی، بے ہدایتی بن گئی۔ بنتے بنتے ان کی 1.5 اینٹ کی اپنی مسجد بن گئی۔ وہ اپنی جگہ پر بہت اچھے انسان تھے اور بہت اچھے مسلمان بھی۔ حلیہ، بول چال، رہن سہن، کاروبار، حج، زکوٰۃ، سب ٹھیک اور قابل ستائش تھا۔ مگر خرابی یہاں شروع ہوئی جب 2 بہنوں، بھائیوں، ان کے بچوں اور دیگر کو صریحاً غلط ماننے لگے اور خود کو بہترین۔ دوست خاندان والوں کے لیے ان کا تقویٰ اور پرہیزگاری قابل تعریف اور قابل تنقید یقیناً تھی، یا کہ ہوتی اگر شعوری یا باشعوری طور پہ ان کے انداز میں تبدیلی نہ آتی۔ وہ مرنے جینے پر بھی گھڑی بھر کو اکیلے یا کبھی کبھار بیگم کے ساتھ جایا کرتے۔ بچوں کے آنے جانے کا تو سوال ہی کیا۔ حلیمہ کی صرف بڑی بہن بڑی مشکلوں سے بیاہی گئی۔ داماد ڈھونڈنا ایسے ہی تھا جیسے جوئے شیر لانے کے مترادف، اور اس پر والد صاحب کی بے جا کڑی اور بے لچک شرائط۔ حلیمہ سے بڑی بہن اور 2 بھائی شادی کی عمر ہونے کے باوجود یوں ہی بیٹھے تھے۔
اتنی بے چینی اور آپا دھاپی کے زمانے میں جب اچھا لڑکا یا اچھی لڑکی ملنا ہی مشکل ترین ہے، تب تو بالکل ناممکن ہو جاتا ہے جب اگلوں کے والدین کا حسب، نسب، کام، حلقہ احباب بھی مہذب عدسے سے ٹٹولا جائے۔ پولیس قتل نہیں، انکم ٹیکس سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بینکر، سود خور، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا۔ دینداری پہلی شرط، اور صرف لڑکا لڑکی کے لیے نہیں، ان کے گھر کام کرنے والی ماسی اور چوکیدار کے لیے بھی ضروری۔ گھر کے ماحول پر ان کی پوری دسترس تھی، کوئی خاص احتجاج یا عقل دینے کا سلسلہ نہیں تھا۔ حلیمہ اپنے ابو کا پرتو تھی۔ بڑا بھائی حسین البتہ کبھی کبھار کہہ دیتا تھا آنے والی کو اپنے ماحول میں ڈھال لیں گے۔ نانا، خون دودھ کا بہت اثر ہوتا ہے، وہ شوہر کا حکم اوپر سے مان لے پر اندر سے اڑی رہی تو یہ نسل خراب کرنے والی بات ہوئی نا۔ چھوٹا جھجھری لیتا، حلیمہ کا تائیدی سر ہلتا۔ ابا کو حسنل کے خاندان سے اپنی دوستی پر بہت غرور سا تھا، اور حسنل اور حلیمہ کی بچپن کی دوستی۔ حسنل کے گھر والوں کو ان کے خاندان پر اعتماد ان کے لیے قابل فخر تھا۔ دوسری جانب حسن المآب اپنے گھر کی سختیوں سے خائف، اپنے آپ میں مگن، ارد گرد سے بے پرواہ، جیسے جبراً گھر کے اصول و قواعد کو مانتی تھی۔ مذہب اس کا صریحاً ذاتی معاملہ، وہ اپنی زندگی پر مذہب کو کس حد تک لاگو کرے گی یہ فیصلہ اس کا ہونا چاہیے۔ اسے کیوں بتایا جائے کہ ایسے نہیں ایسے، اسے ہر بات میں ڈرایا کیوں جاتا ہے، سمجھایا کیوں نہیں؟ اور اگر غلطی سے نصیحت شروع کی جائے تو اتنی روکھی پھیکی، بے رونق، مشکل الفاظ و تسبیحات دعاؤں سے بھرپور کہ اس کے سر کے اوپر سے گزرتی جاتی۔ اسے خود سے سوچنے کیوں نہیں دیا جاتا؟ وہ بال لمبے رکھے یا چھوٹے، کسی کو کیا تکلیف؟ وہ خود کو چادر میں چھپائے یا نہ چھپائے، کسی کو کیا مسئلہ ہے؟ وہ لمبی قمیض رکھے یا چھوٹی، کھلی یا تنگ، یہ سب اس کی چوائس ہے۔ اس کے گھر میں ہم عمروں، بڑوں اور چھوٹوں کا ایک ڈھیر سا تھا، سب نیک، شریف، بیوے بچے، سب بڑوں کے نقشے پا پر چلتے ہوئے وہی اپنی راہ چلنا چاہتی تھی، پر کون سی؟ الگ سی، پر کوئی اشارہ تو ہو۔ اور اپنے بارے میں فیصلے کا اختیار کب تھا، اور کون سا فیصلہ؟ کون سا؟ کوئی سا بھی۔ وہ اپنی بھڑاس حلیمہ کے سامنے نکالا کرتی۔ تو تم کیا ہونا چاہتی تھی؟ حلیمہ کا رنگ فک ہو جاتا متوقع جملے کا سوچ کر۔ کچھ نہیں، وہ صاف کہتی۔ مجھے سوچنے سمجھنے کا موقع کس نے دیا؟ میرے سر پر صبح شام ٹوٹتے ہیں، مجھے متنفر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں۔ میں اپنی مرضی سے جانچنا چاہتی ہوں، مذہب میں اللہ کے نام پر ان سب کا جبر میری برداشت سے باہر ہے۔ اس کی تیوری چڑھ جاتی۔ اگر یہی حال رہا تو میں پتہ نہیں کیا کر ڈالوں۔ وہ جنونیوں کی طرح جیسے اپنے بال نوچ ڈالتی۔ اس کی باغیانہ سوچ آنکھوں سے جھلکتی تھی۔ وہ بظاہر نیک بچی بنی، چادر سر سے بدن تک لپیٹے رہتی۔ کالج کے 5 گھنٹے جیسے پیرول پر رہائی کی طرح ہوتے۔ اسے مارو اچھی لگتی تھی، خود اعتماد، ہستی، کھلکھلاتی آج کی لڑکی، ہر لمحے سے خوشی کشید کرتی، مزہ لوٹتی، شوخی، ذہانت، عقل مند اور ایک نارمل لڑکی۔ 2000 کا سورج غروب ہونے کو تھا۔ نئی صدی کو ایسی ہی لڑکی کی ضرورت ہوگی، نہ کہ اس جیسی پابندی میں جکڑی پھڑپھڑاتی لڑکی یا حلیمہ جیسی کنویں کی مینڈک لڑکی۔ اس نے ماہرو کو دیکھا جو پینسل کی نوک ہونٹ میں دبائے میگزین چھانٹ رہی تھی۔ اسے حسنل کو بہن کے نکاح کی مناسبت سے ایک ڈریس بنا کر دینا تھا۔ حسنل کی رائے میں ماڈرن ہونا چاہیے، فیشن میں ان۔ حلیمہ کوالٹی اور ستر پوشی کو مد نظر رکھ رہی تھی۔ عریبہ، بجٹ اور یہ سوٹ بکسے میں بند نہ ہو، بعد میں بھی استعمال کیا جا سکے۔ حسنل ان سب کی فکر مندی دیکھ رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے چہرے پر بیزاری اور ناگواری کا تاثر گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ یہ لے لو، اس نے ماہرو کے آگے شاپر رکھا، دیکھ لو، جیسا لے کر گئی تھی ویسا ہی واپس لائی ہوں۔ ماہرو نے شاپر گود میں الٹ لیا۔ فیروزی اور کریم کلر کی انارکلی فراک، چوڑی دار پاجامہ، دبکے کام سے بوجھل چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی۔ سب نے پسند کیا نا؟ وہ اشتیاق سے پوچھ رہی تھی۔ عریبہ بھی منتظر تھی۔ ہاں، بہت۔ حسنل بسورے انداز میں چاکلیٹ چپ کھانے لگی۔ پھر بھی اتنا سڑا منہ بنایا ہوا ہے؟ تمہارے اس حسین چہرے پر مسکراہٹ کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ہی تو میں نے اپنی امی سے چھپ کر تمہیں معروف کی منگنی پر آیا سوٹ لا کر دیا کہ اس گلابی روشن رخ پر ہنسی کی سرخی دیکھو، مگر تم… عریبہ کی ہنسی زور سے چھوٹ گئی۔ تم ماہرو ہو یا کوئی سڑک چھاپ لوفر لڑکی؟
حلیمہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ لپکی۔ پھر حسنل کو دیکھ کر وہ سنجیدہ ہوئی۔ میں پہنتی تو پھر نہ، جیسے شاپر میں لے کر گئی ویسے لے آئی ہوں۔ ہاں ایک بار سب کو دکھانے کے لیے نکالا ضرور تھا، تو پہنا کیوں نہیں؟ مارو نے سوٹ کو الٹ پلٹ کر جیسے خامی ڈھونڈنا چاہی۔ حسنل خاموش تو رہتی تھی مگر آج اس کے چہرے پر سناٹے کی کیفیت تھی۔ حسنل کو امی کے جملے یاد آنے لگے۔ تم خود موازنہ کرو، جس کا نکاح ہے وہ جارجٹ کا سرخ سوٹ پہن رہی ہے اور تم دلہن سے بڑھ کر تیار ہوگی، کتنا عجیب لگے گا نا؟ اور دکھ اس بات کا ہے دوست سے سوٹ مانگ لیا، الحمدللہ ہزاروں سے بہتر ہے، اور تمہیں تو منہ مانگے پیسے دیے تھے پھر بھی۔ امی کو واقعی سوٹ مانگنے والی حرکت بہت بری لگی تھی، غصہ آ رہا تھا، مگر وہ اسے سمجھانے سے پہلے خود کو سمجھاتی رہی تھیں کہ دھیمی رہیں، شانت، اگنور کریں۔ تو اتنے کم وقت میں کیسے کپڑا لاتی، پھر کڑھائی کے لیے 2 ماہ کا وقت، اور مجھے بازار کب جانے دیتے ہیں آپ لوگ؟ اسی لیے ماہرو نے مجھے مسئلے کا حل پیش کیا تو میں لائی، ورنہ میں کیوں کسی کی اترن پہنوں گی؟ تو کیا اس کی بہن نے اب تک پہنا نہیں ہے؟ اس کی بڑی بہن جو ماموں کی بہو بھی تھی خفگی سے پوچھنے لگی۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ چند لمحے ماں بہن اور خاموشی سے سبزی بناتی مامی کو دیکھا اور چپل گھسیٹتی، شاپر جپٹتی، پاؤں پٹکتی باہر سے بھاگ گئی۔ عقل کے ناخون لو حسنل، بچی نہیں ہو، کیا سوچیں گے سب لوگ اس طرح کے کپڑوں میں دیکھ کر؟ کیوں، کیا برائی ہے ان میں؟ اتنا بڑا دوپٹہ، پوری آستین، سب کچھ تو مگر مانگے کے۔ انمتا نے ٹکڑا لگایا۔ اس نے چند پل ماں بہن کی صورت دیکھی اور تکیے پر سر رکھ کے رونا شروع کر دیا۔ بعد میں شکر ہی کیا کہ اتنا سٹائلش اور دیدہ زیب سوٹ زیب تن نہ کیا کہ پہن کر سب سے الگ ہی نظر آتی۔ نکاح کا خالی شور تھا، نانا جانے نکاح خود پڑھایا، انمتا کا میاں گواہ، چھوٹے ماموں کا بیٹا دولہا، بڑے ماموں کفیل۔ مبارک سلامت۔ رخصتی کب کرنی ہے؟ 1-2 رشتہ دار بھی آئی ہوئی تھیں۔ حسنل کی 14 ہو جائے، اب 4 سال تک کالج گئی ہے تو ڈگری مل ہی جائے تو دونوں کو ساتھ ہی رخصت کریں گے۔ اللہ نے عزت دی، ایمان رکھا، میرے بھائیوں کا دامن خوشیوں سے بھرا رہے، اللہ ان کا ہاتھ ہمیشہ اوپر رکھے۔ انمتا کو بڑے بھائی نے ڈھک دیا، صبغہ کو چھوٹے نے، حسنل کی بھی کوئی سبیل ہو جائے تو سکون ہو۔ امی کا روم روم اللہ کی عنایت اور بھائیوں کے لیے شکر گزاری سے لبریز تھا۔ حسنل کے لیے کہاں ارادہ ہے؟ یہ مومانی تھی، امی کے خالہ زاد بھائی کی زوجہ۔ حسنل اپنے بھائی کے لیے انہیں بے حد پسند تھی، مگر وہاں ہونا ناممکن۔ سب اس کے کردار و اخلاق سے واقف تھے۔ اب خاندان میں تو کوئی ہے نہیں۔ وہ پرسکون سی ہو کر فکر مندی کا اظہار کر رہی تھیں۔ امی اور دونوں ممانیوں کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ اللہ خاندان کو سلامت رکھے، مگر خاندان شرط نہیں، بس دینداری، شرافت و نجابت ضروری ہے۔ کردار اور اخلاق سب سے اہم عنصر ہے، باقی سب نصیب۔ ابا جان کا حلقہ باب بے حد وسیع، ماشاء اللہ، عزت و مرتبہ، سبحان اللہ۔ اور حسن الباب میں کس چیز کی کمی ہے؟ لاکھوں میں ایک، خوش شکل و صورت، اخلاق، کردار، الحمدللہ۔ بڑی ممانی نے عاجزی سے کہا، مگر آنکھوں سے فخر جھلک رہا تھا۔ امی چپ رہیں۔ ان کا مقدمہ بہاوت جو لڑ رہی تھی، ان کی خاموشی ہی بھلی تھی، اور دوسرے خاندان میں کیوں نہیں؟ چھوٹی ممانی نے بے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ ارادے بڑوں کے دلوں میں تو تھے، مگر اس طرح محفل میں کہہ دینے سے تقویت ملتی ہے، پکی مہر۔ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، بھائی تو اللہ جوار رحمت میں جگہ دے، چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ گئے، مگر یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے پھر وہی اللہ بندے بھیج دیتا ہے۔ ابا جان ہی کے ہاتھوں میں پلے ہیں دونوں، میرے منہ سے کیوں نکلے کسی ایک کا نام؟ میرے لیے تو دونوں برابر ہیں، کیا عبد المتین، کیا عبد المبین۔ میں نے تو فیصلے کا اختیار ابو جان کو دے دیا ہے، اور میری اتنی عقل کہاں جو ابا جان کی فراست کو پہنچے۔ چھوٹی ممانی جان کی عقیدت سچ اور جھوٹ کا آمیزہ تھی، اپنی عاجزی اور کم فہمی بھی دکھاوے اور مطلب کی بات تھی۔ ابا جان کی لاڈلی بیٹی کی سب سے خوبصورت، حسن و جمال میں یکتا بیٹی ان کے بھائی کے گھر میں آتی، اس سے بڑھ کر اور کیا ملتا؟ انہیں باولے کتے نے کاٹا تھا جو بھائیوں کی جان بہن سے عداوت پال کر سب کی نگاہوں میں بری بنتی، اور جب گھر سے اتنی اچھی لڑکیاں مل رہی ہوں تو باہر کیوں جائیں؟
مومانی کا دھیان بارہا مریم مومانی کے ان چھوٹے بھائیوں کی طرف گیا تھا جو ابا جان یعنی تایا کی سرپرستی میں پلے تھے، مگر وہ ناک سے مکھی اڑاتی، کہاں حسن المآب اور کہاں وہ عبد المتین، اور دوسرا کیا نام ہے بھلا؟ ہاں، عبد المبین۔ یہ پہلوئے حور میں لنگور والی بات ہوتی ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں تھا، گندمی پیلے سے، لمبے بانس جیسے، سوکھے تنکے سے۔ مریم مومانی بات مکمل کر کے گھٹنے کے گرد بازو لپیٹے ہوئے ہولے ہولے ہل رہی تھیں، چہرے سے عاجزی آیا، وہ حاضرین کے ساتھ اپنی محبت اور بے غرضی ثابت کر چکی تھیں۔ حسن المآب کی امی دو نوازو بیٹھی تھی، سر جیسے گود میں گرنے کو تھا، ان کی آنکھوں میں تفکر کی نمی تھی۔ بیوگی کا یہ آخری امتحان، اور کیا وہ سرخرو رہی تھی؟ ابا جان کی محبت، بھائیوں کی محبت اور اللہ کی محبت، ان کے دامن میں اتنی محبتوں کے لیے گنجائش تھی کیا؟ وہ 12 سالہ اکلوتے بیٹے کو پیار سے تکنے لگی۔ ابا جان کی سرپرستی میں اس نے بھی پار لگ جانا تھا انشاءاللہ۔ محفل میں سب اچھا تھا، سودا مومانی اپنا سا منہ لے کے رہ گئیں، لیکن ان کی نگاہیں حسنل کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ مہمانوں کے ہاتھ دھلوانے کے بعد چلمچی لیے لوٹ رہی تھی، اس کے قدم نپے تلے، پانی چھلک نہ جائے، ہونٹ کا دایاں کونا دانت میں دبا تھا، بھویں سکڑی ہوئی، اور اس عالم میں بھی وہ قیامت لگ رہی تھی، زرد قیامت۔ زرد اور سرخ شلوار قمیض، سرخ ڈبل شیڈ دوپٹہ۔ مومانی کی نگاہوں نے کچن کے دروازے تک اس کا تعاقب کیا تھا، جہاں سب مریم مومانی، بڑی مومانی، ابا جان کی مدح سرائی کر رہے تھے۔ امی کا سر عاجزی سے جھکا تھا، اور اندر قیامت پر قیامت بیت رہی تھی۔ کانوں میں پگھلا سیسا انڈیلا جاتا تو وہ شاید لمحہ بھر میں جان سے گزر جاتی، مگر مریم مومانی کے کھولتے سیسے جیسے جملوں نے اسے سرخ بسمل کی طرح تڑپا دیا تھا۔ اپنے ہاتھوں پالے گھر کے نیک، شریف، متقی، پرہیزگار لڑکے، آپ بہت قسمت والی ہیں عبیدہ بی بی۔ باہر امی پر باجماعت رش کیا جا رہا تھا، اور وہ اندر جان کنی کے ایسے پل سے گزر رہی تھی کہ اسے اپنے مرنے کا سبب بھی بھول رہا تھا۔ اس کے مومی ہاتھ جو یوں لگتا جیسے ہڈی کے بغیر بنے تھے، سلیب پر سخت پکڑ کے باعث رگوں کے نمایاں ہونے سے بدحیت معلوم ہونے لگے تھے۔ اس کے دانت سختی سے ایک دوجے میں پیوست تھے، جیسے مرغی کے دورے کی کیفیت ہو۔ پھر اس کے اندر ابال اٹھا، بپری شیرنی کی طرح ایک دم اس نے پانی کو سنک میں اچھال دیا۔ اس کی سانس بحال ہو گئی، وہ تشنجی کیفیت سے باہر آ گئی، اس کے سن ہوتے ہاتھوں میں لہو دوبارہ دوڑنے لگا۔ یہ شاید دباؤ کی کیفیت تھی، وہ عالم برزخ میں تھی۔ اس نے اپنے چہرے کو چھوا، جو بھی تھا وہ زندہ تھی، وہ زندہ ہے اور اسے زندہ رہنا ہے۔ ان کے زندگی میں آنے سے اس وقت کوئی فرق نہیں پڑا تھا، اس کے اب زندگی میں آنے سے زندگی بدل گئی تھی۔ وہ اپنی 66 سالہ زندگی کو یوں پاتے جیسے وہ آدھی ہو کر رہ گئی ہو۔ 33 برس اور 26 سال کے جوان 6 سالہ بچے کی طرح ٹریٹ کر کے خوشی سے نڈھال ہوتے۔ ان کا پوتا، ان کا وارث۔ عقیلہ اپنے درد کو بھول کے اس کے لیے کچن میں گھس جاتی، یہ وہ اور وہ، مگر یہاں مسئلہ ہو گیا، وہ کھانے پینے کے معاملے میں بہت نخریلا تھا، جیسے سونگ سونگ کر کھاتا، نمک کم، مرچیں کم، تیل کم، وہ پاکستانی مسالے دار کھانے سونگ کر ہی چھینکے مارتا۔ عقیلہ کا جوش ٹھنڈا ہو گیا، وہ ساری زندگی سفارت خانے کی عہدیدار رہی تھیں، کچن سے دلچسپی کم تھی، گزارے لائق پاکستانی کھانے یا کچھ سلاد وغیرہ۔ ادھر اس کا ٹیسٹ ڈیولپ تھا، ذرا سی کم و بیشی کے بغیر سوپ، جوس، سلاد، پیزا اور سب امپورٹڈ آئٹمز، اور وہ دونوں اسے کسی بھی قسم کی پریشانی سے نبرد آزما نہیں دیکھ سکتے تھے۔ سو اخبار میں اشتہار دے کر باقاعدہ اسے ٹیسٹ کروا کے ایک شیف کی خدمات حاصل کر لی گئی۔ وہ دونوں اس کے اندر اپنا عکس ڈھونڈتے۔ عقیلہ کو اس کی ناک اپنی ناک سے مشابہ لگتی، اس کا قد اور چوڑے شانے دادا جیسے تھے، اس کی بے حد گلابی رنگت اور آنکھوں کا بے حد خوبصورت سبز اسمائل سنہری رنگ ماں کی طرف سے تھا۔ اس کے دانت باپ دادا کی طرح خوبصورت موتیوں جیسے صاف، چمکدار اور ہموار تھے۔ کلین شیو، بھووں کی کمان اور ناک کی نوک اسے شہنشاہی غرور عطا کرتی تھی۔ اس کی خوبصورتی خدا کی یاد دلاتی تھی۔ بدصورتی بھی خدا داد ہوتی ہے۔ اس کے بیڈ روم کو ان دونوں نے اپنی مرضی سے سیٹ کیا تھا، کھلا، روشن، ہوادار، 2nd فلور کا ٹیرس والا کمرہ،
گلاس وال ٹیرس کو ہوم ڈیکور کے بندے نے سیٹ کیا اور اسے بھی یہاں آ کر یہ سب اچھا لگا۔ اس نے سر خم کرتے ہوئے بہت ممنون ہوتے ہوئے قدرے جھک کر اظہار کیا۔ اس کا قد ان دونوں سے زیادہ تھا یا پھر ان کے کندھے اب جھک گئے تھے۔ وہ قدرے خم ہو کر گفتگو کرتا۔ اس کے ہاتھ بڑے بھلے معلوم ہوتے، انگلیوں پر سیاہ بال، ترچے ہوئے ناخن، کلائی میں ایک بریسلیٹ تھا کڑی در کڑی۔ انہیں اس کی جوانی کا یہ دور بہت زور دینے پر بھی یاد نہیں آتا تھا۔ اب اس کی جوانی کو دیکھ کر نظریں چرا لیتے، کہیں اپنی نظر نہ لگ جائے۔ زندگی اچیومنٹ سے بھرپور تھی، جیت، کامیابی، نشہ، پھر یہ تمغہ، حقدار ہوں یا نہ ہوں۔ تمغہ پا کر خوشی اور غرور، امتیازی احساس تو ہوتا ہے نا۔ خاموش تو خیر تم ہمیشہ سے ہو، کم بولتی ہو، مگر اب تو جیسے تمہیں سانپ سونگھ گیا ہے۔ مارو نے حلیمہ اور اریبہ کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھ ہی لیا۔ وہ چوک سی گئی، اپنی بپتا کس سے کہتی؟ نہیں ایسا کچھ نہیں، وہ مکر گئی۔ میری جان ایسا ہی ہے، 3 سال کم نہیں ہوتے کسی کو جاننے کے لیے، کیوں دوستو؟ اس نے ہم نوائی کے لیے دونوں کو مخاطب کیا۔ دونوں کے سر ثابت میں ہلے۔ ایسا ویسا کچھ نہیں ہے، وہ مکر گئی۔ چہرے کے آگے کتاب سے پنکھا جلنے لگی، ہونٹ سکیڑے اور ناک چڑھائی۔ اف، یہ حسن جہاں سوز اور اس پر یہ عشوہ گری، مجھے سنبھالو میں مری۔ مارو نے دونوں ہاتھ لہرائے جیسے پانی میں ڈوب رہی ہے۔ او جولی، او مینا، او رانو، جمالو، کوئی ہم کو روکو، کوئی تو سنبھالو، کہیں ہم گر نہ پڑے۔ مارو کینٹین کے باہر چبوترے پر پھسکڑا مار کے بیٹھی تھی، حلیمہ کی طرف ہاتھ بڑھائے اس نے جھٹک دیے۔ اریبہ کی تو خیر ہنسی بے قابو تھی۔ وہ پاس سے گزرتی لڑکیوں میں سے ایک کے پیروں سے لپٹ گئی، گانے کی تان اونچی تھی۔ مذکورہ لڑکی نے ایک دم گھبرا کر اپنے پیر جھٹکے، ارے معاف کرو، وہ پتہ نہیں کیا سمجھی تھی، منہ سے بے ساختہ نکلا۔ چبوترے پر ٹین کی چھت تھی، لڑکیوں کے کہکہوں نے اس کے پیس ڈھیلے کر دیے۔ حسنل کی بھی ہنسی نکل گئی، وہ دل کھول کر ہنسی، ہنستے ہنستے آنکھوں سے پانی بہہ نکلا۔ مارو ڈھیٹوں کی طرح زمین پر گھسٹنے کے بعد اب اپنا یونیفارم جھاڑ رہی تھی۔ تمہاری اس کلکلاتی ہنسی کو دیکھنے کے لیے میری جان میں یہ سب کرتی ہوں، پر تم؟ وہ متاسف تھی۔ حسنل آنکھیں پوچھنے لگی، یار وہ کیا کہتے ہیں وہ شاعر، لڑکیوں کے دکھ کتنے عجیب ہوتے ہیں۔ ہنس رہی ہیں اور کاجل پھیلتا ہے ساتھ ساتھ۔ یہ تم نے شعر سنایا ہے کیا؟ حلیمہ نے گویا سر پیٹ لیا۔ نہیں، میں نے شعر کا تیا پانچا کیا، ہا ہا ہا۔ جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ خود ہی لوٹ پوٹ ہو گئی۔ اریبہ نے حسب عادت اس کے سر پر اپنی کتاب دے ماری۔ اریبہ دل کھول کر ہنستی رہی، حسنل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ تھی۔ مارو نے حلیمہ کی ران پر زوردار ہاتھ مارا، وہ بلبلا کر سہلانے لگی۔ مارو کا چہرہ تمتما رہا تھا۔ دیکھ لو، میں کہہ رہی ہوں نا کوئی بات ہے، مجھے اپنے سینس آف ہیومر پر اندھا یقین ہے۔ میں منہ کھولتی ہوں تو یہ محترمہ پسلیاں پکڑ لیتی ہیں۔ میرا اتنا بڑا ایکٹ اور ایسی ودوا بوڑھیوں جیسی پس مدہ مسکراہٹ، پوری تو دال ہی کالی ہے۔ میری سنڈریلا، تم بجھی ہوئی ہو، اب دوستوں سے پردہ کھولو، کھولو اپنا منہ کھولو۔ وہ اس کی تھوڑی تھام کے چمکارنے لگی۔ حسنل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ مار کے اسے پرے کیا۔ کچھ بھی نہیں ہے، تم اور تمہاری بس کے آسرائیاں، میں جا رہی ہوں۔ پوری چنے تیار ہو گئے ہوں گے، لاتی ہوں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حسنل اندر لائن میں لگی تھی، وہ ایک بار پھر بجھ گئی تھی۔ سوچیں اور فکریں چہرے پر گمسم سا تاثر بکھیرتی تھی۔ وہ کس سے کہتی؟ کوئی تو ہوتا جسے بتا سکتی، جو مشورہ دیتا۔ اچھا مشورہ نہ دے، اسے سن لے، اس کے دل سے پہاڑ جتنا بوجھ کچھ تو سرکے، بس اتنا کہ وہ سانس تو لے لے۔ وہ حلیمہ سے ذکر کرتی تو اس نے فوراً مبارکباد دے دینی تھی۔ اریبہ بھی کم و بیش یہی رد عمل دکھاتی۔ وہ حلیمہ کے سامنے تو کم از کم اپنی شدید ترین ناپسندیدگی بیان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اسے عبدالمبین، عبدالمتین کا کچھ بھی پسند نہیں تھا، نہ شکل، نہ قد بت، نہ پیشے، نہ حلیے، نہ چال، نہ ڈھال، شدید ترین ناپسندیدگی جو نفرت میں بدل رہی تھی۔ وہ اپنے خدشات بتاتی تو حلیمہ اور اریبہ نے بھی نصیحتوں کا تمار باندھ دینا تھا۔ حلیمہ کے لیے عبدالمبین، عبدالمتین جیسے حلیے، شکل، صورت، علم، پیشہ کچھ بھی قابل اعتراض نہ ہوتا۔ وہ ان دونوں سے واقف تھی اور ان کی
علمی قد سے متاثر بھی۔ دوسرے اریبہ اپنی بہنوں کے رشتے کے حوالے سے بہت سی تلخ سچائیوں سے بہت کم عمری میں واقف ہونے کے بعد اس نے بھی مبارکباد دے دینی تھی۔ اریبہ کی حقیقت پسندی، حلیمہ کی علمیت اور اعتدال، اریبہ کی دوربینی سوچ، وہ ان دونوں کو کبھی قائل نہیں کر سکتی تھی کہ وہ ایک بار بھی اس نہج پر سوچ لیں۔ اریبہ تو پھر سن لیتی، لیکن وہ حلیمہ کی قطعیت سے بخوبی واقف تھی۔ رہ گئی مارو۔ اس کی رائے کے لیے حسنل کو کوئی تردد نہ کرنا تھا۔ وہ جانتی تھی۔ حسنل کے گھر درس قرآن میں آئی تھی، اس نے عبد المبین اور عبد المتین کو دیکھا تو چھوٹتے ہی کہہ دیا، یہ جڑواں ہیں یا تمہاری مومانی نے بھائیوں کی جوڑی بنانے کے لیے ایک کو چیر کے دو کر دیا ہے۔ ایسی مثال اس وقت حسنل بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئی، پر اب حسنل کے لیے مارو کا ہکا بکا چہرہ دیکھنا ناقابل برداشت ہوتا۔ وہ کہتی، تم تو اسپرا ہو، تمہارے لیے تو کوئی بہت خاص ہونا چاہیے، یونانی دیوتا، گھوڑے پر سوار شہزادہ جو بے عیب ہو، مکمل ہو، وہ سویٹر بننے والی سلائیوں کی جوڑی، شیخ چلی کے ولی عہد۔ تمہارا تو وہ حق ہے کہ تم کو سوئمبر رچانے کی اجازت ملنی چاہیے۔ مارو کے ارشادات سے قطع نظر اسے وہ سب نہیں چاہیے تھا، پر یہ سب وہ یہ نہیں ہونے دے گی۔ زیادہ سے زیادہ مرنا پڑے گا تو مر جاؤں گی، اس جیون سے مرنا ہی بھلا۔